الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. محترم حاضرین و ناظرین، بزرگوں اور دوستو، آج اسلامی سال ہمارا جو اس کا دوسرا مہینہ صفر کی 16 تاریخ ہے، 1448 ہجری. اس مہینے کو اکثریت لوگ جو ہیں منحوس سے کہتے ہیں، کام نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں منحوس ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں بیمار بھی ہوئے تھے. اسی مہینے میں آخر میں ہجرت آپ نے کی، مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، سفر بھی کیا، شادیاں بھی ہوتی رہیں. دین کو اللہ نے اعلان کر دیا، مکمل کر دیا ہے نبی آپ کے اوپر. حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب، الیوم یعنی آج، اکملت لکم میں نے مکمل کر دیا ہے آپ کے اوپر، دینکم آپ کا دین، واتممت علیکم نعمتی اور سب سے بڑی نعمت تمام کر دی ہے میں نے، اس کے بعد کوئی نعمت ہی نہیں ہے، وہ ہے دین اسلام. اب اس اعلان کے بعد 14واں صدیاں گزرنے کے بعد یا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ عرصے بعد یہود اور نصارہ کے جو طریقہ زندگی تھے، خیالات تھے، سب لوگ اکٹھے رہتے تھے، تو وہ انہی کی طرح مسلمانوں نے بھی
خوشیاں بھی منائیں، انہی کی طرح غم بھی کیے، انہی کی طرح کمایا، انہی کی طرح کھایا، انہی کی جیسی شکل بنائی، ان جیسے لباس پہنے، ان جیسا ہر چیز کی، وہی بڑے کامیاب ہیں یہ۔ تو آج ہمارے اس موضوع کو، یہ آج محور ہے بیان کا، یہی ہے کہ کامیاب زندگی کس کی ہے۔ اللہ نے اعلان کیا کیا؟ آپ کے سامنے تلاوت کی میں نے آیات، وقت بہت قلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، ہر وہ شخص جو دنیا کے لیے نیک عمل کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، دنیا کی حصول کے لیے کرتا ہے، دنیا کے نفع کے لیے کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس اعمال کے بدلے ہم اس کو پورا پورا دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں خسارہ نہیں کرتے۔ اور آگے کیا نتیجہ اس کا بتایا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا، جو کہ دنیا کی خاطر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، جنگ میں لڑ رہا تھا، اور 50 آدمیوں کو، کافروں کو اس نے قتل کیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ لوگوں نے کہا جنتی ہے، تو حضور نے فرما دیا یہ جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ اب لوگ بڑے حیران تھے کہ اتنے کافروں کو اس نے مارا بھی ہے، جنگ میں بھی شریک ہوا ہے، اور یہ جہنمی ہے، سمجھ نہیں آئی ان کو۔ آخر اس کو ایک زخم لگ گیا گردن میں تیر کا، اس نے خودکشی کر لی، وہ تو جہنم میں گیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی، پھر حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ جنگ جو لڑ رہا تھا اسلام کی خاطر نہیں لڑ رہا تھا، قوم کی خاطر، اپنی بہادری کی خاطر لڑ رہا تھا، دنیا کی خاطر لڑ رہا تھا، دنیا میں بڑا بہادر ہے جی۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 شخصوں کو ڈالا جائے گا، آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ وہ کون 3 شخص ہیں وہ مسلمان ہیں۔ سب سے پہلا شخص عالم، بڑے تقریریں کی، لوگوں کو دین سکھایا، پڑھاتا رہا، کس لیے کہ لوگ کہیں بہت بڑا زبردست خطیب ہے جی، بڑی زبردست تقریر کرتا ہے، بڑا نام اس کا دنیا میں چرچا ہونے لگا، بڑا خوش ہوتا تھا۔ یہ دنیا کی جو تعریفیں ہیں، یہ تعریف ایک آدمی خود ایک کام کا اچھا سمجھتا ہے تو اس کی دوسرا کر رہا تو اس کی تعریف کر دیتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک تعریف کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے علم دیا تھا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا میں نے بڑا خطبے دیے، لوگوں کو پڑھایا، یہ کیا وہ کیا، اپنی تعریفیں کرے گا۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنی ذات کے لیے کیا، اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، تجھے مل گیا، اب تیرا قصہ کوئی نہیں ہے، جاؤ جہنم میں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اخلاص عمل میں نہ ہو نا، اتباع رسول نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ 2 شرطیں ہیں، بنیادیں ہیں اعمال کے قبول ہونے کی۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ عبادت اور اطاعت دونوں چیزیں، عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہوں۔ کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کسی سے آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کھڑے ہیں، ایک آدمی ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اب اس کو چاہیے کوئی دھکا دینے والا نہیں، آپ آئے، آپ نے اس کو دھکا دیا، وہ بڑا خوش ہوا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، آپ کو 500 روپے نکال کے دے رہا ہے، تو آپ کہیں میں نے اس لیے نہیں کیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کسی کو کھانا بھی کھلائیں تو یہ تمنا رکھے کہ بدلہ دے گا یا شکریہ ادا کرے گا، نہیں، اللہ کی رضا، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ جب راضی ہو جاتے ہیں تو سب کچھ مل جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ناکام ہے۔ پیسے کام کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، دنیا میں لے لیا اس نے، کوئی فائدہ نہیں، چند تکوں کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ چاہے تو اس میں فائدہ رکھے، چاہے نہ رکھے۔ دوسرا شخص ہوگا سخی،
اسے کہا جائے گا کہ ہم نے تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ بڑا غریبوں کو بانٹا، مدرسوں کو دیا، علماء کو دیا، یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، کیمرہ مین کو بلایا، اخبار میں دیا، چرچا ہوا، دکھاوے کے لیے تو لے کے اب تیرا حصہ دنیا میں ختم ہو گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ اب حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈالو، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تیسرا شخص ہوگا شہید، اس سے پوچھے گا اللہ پوچھیں گے اسے کہ بتاؤ تمہیں میں نے جان دی تھی، قوت دی تھی، جوانی دی تھی، سب کچھ دیا، تو نے کیا حق ادا کیا اس کے؟ کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی جان۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا قوم کا بڑا خیر خواہ ہے، بڑا بہادر ہے، تم نے تیرا حق ادا ہو گیا، اب دنیا میں تو جو مل گیا، اب تم جاؤ جہنم میں۔ تو جہنم میں سب سے پہلے وہ لوگ جن کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالا جائے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں ہرگز نہیں بخشوں گا مشرک کو، باقی اس کو چاہوں میں بخش دوں گا۔ اور فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، جب تم شرک کرتے ہو تمہارے عمل سارے ضائع ہو جاتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک تعظیم اور توقیر اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کا حکم مانا آپ کی تعظیم ہے، اور آپ کی دین کی مدد کرنا ہی آپ کی مدد ہے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا حضور سے محبت کی نشانی اور دلیل ہے۔ اور اگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے لوگوں کو، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، ہر ایک کہتا پھرتا ہے میں روزہ رکھا ہوا ہے جی، آج صبح تہجد بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اتنے نفل روز پڑھتا ہوں، آج میں نے اتنے غریبوں کو اتنا مال دیا ہے، بس جس کے لیے تم نے دیا اس کو تو پتہ ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ من کان یرید الحیات الدنیا، دنیا کے لیے خاطر کر رہا ہے، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اب تجھے دنیا میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں تیرا حصہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ یرید العاجلہ، دنیا، عاجلت دنیا مانگتا ہے، اللہ مجھے دنیا میں دے دے، اتنا دے دے، اتنا دے دے، اتنا دے دے، دنیا مانگ رہا ہے اللہ سے۔ آخرت یرید العاجلہ، اس کا ارادہ کیا ہے کہ میں دنیا میں بڑا امیر بن جاؤں، بڑے اچھے مکان بن جائیں، میرے اچھے بچے تعلیم انگریزی سکولوں میں پڑھ جائیں، پیسے کمانے کی مشین بن جائیں، اور میری گاڑی اچھی ہو، میرے مکان اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں۔ یعنی جسم کی زندگی کا فکر ہے، اپنے جسم کا فکر ہے، جسم کی گرمی سردی سے بچانے کا فکر ہے، بیماری سے بچانے کا فکر ہے، لیکن روح کی فکر ہی کوئی نہیں۔ روح ہے تو جسم ہے، روح نہیں تو جسم لاش بن جاتی ہے، بڑا موٹا ہاتھی کی طرح آدمی ہو، اونٹ کی طرح اونچا ہو، بہت طاقتور ہے، اس کی روح نکل گئی، اسے کہو بھائی تیرا پلاٹ نکلا ہے، گاڑی نکلا ہے، یہ تیرا اتنا انعام نکلا ہے، نہیں اٹھے گا۔ قبر کھودنے والے کہیں گے لاش کو لے آؤ، وکیل صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو نہیں لاش لے آؤ۔ یہ جب روح اثر ہے تو روح کی بھی غذا ہے، جیسے جسم کی غذا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، جسم کی غذا مٹی سے نکلتی ہے، ہر چیز مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، ہر چیز ہماری خدمت لگی ہوئی ہے، وہ سب مٹی سے بنتی، لیکن روح مٹی سے نہیں بنے۔ یہ اللہ کا امر ہے، یہ سالونک عن الروح، اے میرے حبیب لوگ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ اللہ کا حکم نکل گیا، اس وقت کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے مجھے تھوڑی سی اب مہلت دے دو، یعنی میں اب نیک کام کروں گا، نعمل صالحہ۔ فرشتہ کہتا ہے باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ دنیا میں خدا کی نافرمانی کرتا تھا، دنیا میں تمہیں اللہ نے جان دی، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، تو نے ان سے کیا نیک کام کیے اللہ کے لیے، پاؤں دیے، ہاتھ دیے۔ اب ایک آدمی 24 گھنٹے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بھائی جب اللہ نے تجھے ہاتھ دیے ہیں اس کا بھی تو حق ہے۔ تیرے اندر روح جو بڑھ رہی ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اس ہاتھ کو اس طرح پڑھ لیں،
اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی جو موجودگی ہے، استحضار کہتے ہیں اس کو. جب انسان، صحابہ کرام کہتے تھے ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا. ایمان کیا تھا؟ اللہ کی ذات عالی پر یقین کہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میری عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، صحت اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے. تو میں اس رب کو بھول گیا ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس کریم ذات کو، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس کریم ذات کو بھول گیا ہے جس نے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خود بن گئے ہو، ہم نے تمہیں بنایا، قوتیں دیں، طاقتیں دیں، زندگی دی، مال دیا، ہر چیز دیے، اور پھر اس خدا کو بھول جاتا ہے. تو اگر بس میں آپ کھڑے ہو نا، آپ کا جیب کٹ جائے اور ایک آدمی کنڈکٹر آئے گا کرایہ دو، ہاتھ ڈالیں پرس چوری ہو گیا. اب ایک آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ پر احسان کر دے، ٹکٹ لے دے، ساری زندگی نہیں بھولیں گے جو فلاں وقت نے مجھ سے اتنا احسان کیا تھا. اور اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں. اور ہر نعمت کے بدلے میں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم ضرور تم سے پوچھیں گے قیامت کے دن اپنی نعمتوں کے بارے میں. ترازو میں رکھے جائیں گے اعمال، ایک طرف دوسری طرف نعمتیں، ایک نعمت رکھی جائے گی، اس کو کہا اپنا حق لے لو. وہ ساری نعمتیں ایک جو ہے حکم ماننے پر ساری نعمتیں اس کو ختم ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے میری باقی نعمتوں کا شکر تو نے کیوں نہیں ادا کیا؟ اور شکر جب کرتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے بندے تو میری نعمتوں کو شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو اللہ کے لیے رضا کی خاطر کریں، اللہ کی خوشی کی خاطر خرچ کریں. گانے بجانے کے حالات، نشے میں مست ہے، بڑی اونچی سے اونچی گاڑی ہو میرے پاس، اونچے سے اونچا موبائل ہو، بھائی یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ہونی چاہیے، لیکن ضرورت کے مطابق رکھے، یہ نہیں خواہش کے مطابق. نفس کی مانتا ہے، نفس تو انسان کو نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے نفس کی مانی، سرکش ہو گیا، خدا کی نہیں مانتا، نفس کو خدا بنا رکھا ہے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے. جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے. نفس کہتا ہے سو جا، نفس کہتا ہے تیرے پہ داڑھی نہ رکھ، بعد میں رکھ لینا، ٹھیک ہے. انگریزوں والی شکل بنا، انگریزوں والی لباس پہن، ان کی طرح خوشیاں مناؤ، ان کی طرح غمیاں کرو، ان کی طرح قبروں کے اوپر پھول چڑھاؤ، ان کی طرح ہر چیز جو وہ کرتے ہیں نا، برتھ ڈے مناؤ، یہ کرو وہ کرو، سب ہم کرتے ہیں، ان کی طرح کرتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں دیکھتے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں دیکھتے. اب کیا ہے، اب یہ نفس کی جو مانتا ہے نا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ نفس شیطان دونوں مل کر اس کو جہنم میں ڈال دیں. آثر الطغیٰ، سرکشی کی، آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے بڑا متاثر ہے. جیسے دیکھتا نا، اس کو مالدار ہے، گاڑی اچھی ہے، بڑا کامیاب ہے جی، بڑا کامیاب. یہی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ کامیاب زندگی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، اس پہ میں چلوں گا تو میں کامیاب ملوں گا. دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں. اللہ نے خود کہا ہے کہ میرا جب حکم مانو گے لا خوف علیہم ولا ہم، تم کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا تمہیں، دنیا میں پرسکون زندگی گزارو گے. یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اکٹھا کرنے کی لالچ میں، ہرس میں اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہو، پھر تمہاری ہرس ختم نہیں ہوتی. کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، یہ تمہیں سکون نہیں دے سکتی چیزیں. موت کے وقت تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں قبر میں جب ڈالیں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا. تھوڑی دیر ہر روز ہر انسان اپنا ریہرسل کرے، مراقبہ کرے، آنکھیں بند کر لے، بتی بجھا کے سوچے میں مر گیا ہوں، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، مجھے نہلایا جا رہا ہے، اب میرے اوپر کفن پہنایا جا رہا ہے، اب میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، اب لوگ لے کے جا رہے ہیں قبرستان کی طرف، قبر میں ڈال دیا گیا ہے، اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اور سب لوگ چھوڑ کے مجھے اکیلے تنہا میں جا رہے ہیں. یہ مراقبہ کہلاتا ہے. ہر روز ہم سوچیں، اپنی موت کو یاد کریں. موت جب یاد رہتی ہے تو ہر چیز یاد رہتی ہے. جب موت بھول جائے، مسجد بھول گئی، قبر بھول گیا، حرام حلال بھول گیا، خدا بھول گیا، جنت دوزخ بھول گئی، سب بھول جاتا ہے. یہ مال کے پیچھے تو یہ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا خواہشگار ہے، عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ اور اللہ کے رسول مومنین کی. عزت کیا ہے؟
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے، معظم ہے، وہ قابل عزت ہے۔ یہ نہیں کہ مال زیادہ ہے، کسی بالدار شخص کی آپ عزت مال کی وجہ سے کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنے دین کو گرا رہا ہے، دین کی عزت نہیں، دین کا حقیر ہے، دیندار کی عزت نہیں کرتا، مالدار کی عزت کر رہا ہے، مال کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بھیڑیا بازار میں آ جائے، لوگ اٹھ کے وہ کھڑے ہو جائیں تو بھیڑیا سمجھے میری عزت ہو رہی ہے، یہ عزت نہیں ہے، وہ ڈر کی وجہ سے کرتا ہے۔ عزت کیا ہے؟ عزت اللہ دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، ایک دن اپنے شاگردوں کے ساتھ آیا، محل کے ساتھ گزر رہے تھے، چھینک ماری تو کہا الحمدللہ۔ سارے شاگرد مرید جو تھے انہوں نے کہا یا رحمک اللہ، یہ آپ یاد رکھیں جب بھی چھینک آتی ہے نا، انسان میں جب روح ڈالی نا اللہ نے تو سب سے پہلا کام چھینک آئی اس کو۔ جب چھینک آئی تو اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو، کہو الحمدللہ۔ آپ نے کہا الحمدللہ، جتنے فرشتے تھے سب نے کہا یا رحمک اللہ۔ تو یہ ساری نہیں، چھینک آئی ساری، ہم کہتے ہیں ساری، بہت بڑا چھینک آ گئی، غلطی ہو گئی، نہیں، چھینک جو ہے بڑی نعمت ہے۔ دماغ کے اوپر برین کے اندر ایک جھلی ہے، وہ جھلی کے اندر دماغ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک لیکوڈ ہوتا ہے، مایع ہوتا ہے، اگر چھینک سے وہ پھٹ جائے تو سرسام ہو جائے گا، آپ بیہوش ہو جائیں گے، مر بھی سکتے ہیں۔ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ چھینک آئی اور آپ بچ بھی گئے، الحمدللہ۔ اور سننے والے پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے ملے تو سلام کرے، بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے، چھینک مارے تو اس کو کہے الحمدللہ کہے، تو کوئی یرحمک اللہ کہے، دعوت اگر دے کسی کو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ ہر مسلمان کے حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حقوق کیا چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فی ما نشاء، جو شخص چاہتا ہے اللہ دنیا میں دے دے ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن یصلاھا ہم اس کو ڈالیں گے جہنم میں ڈالیں گے، مذموم مدحور، مایوس مذموم ہو کر اور مایوس ہو کر جہنم میں جلے گا۔ دنیا اللہ سے مانگنے کا اللہ نے خود کہا ہے مانگو، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر۔ لیکن دنیا کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کرو، اپنی جان کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کرو، اپنے اوقات کو، اپنے مال کو، جان کو، وقت کو، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے، یہ مال بھی امانت ہے، جان بھی امانت ہے۔ اگر ہماری اپنی ہوتی تو موت سے بچا سکتے تھے۔ میری اپنی جان ہے جی، میں جو مرضی کروں، کیوں؟ تو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، اپنی مرضی سے تیری شکل بنی ہے، اپنی مرضی سے تو زندہ ہے، اپنی مرضی سے بچاؤ بڑھاپے سے، اس کو بچاؤ بیماریوں سے، کیسے بچا سکتے ہو؟ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اور چند کسی کو، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں شام کو میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، موت آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں بھائی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بڑی جوانی ہے، وہ یہ کر لوں گا، پھر کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ابھی بڑا وقت ہے، صبح کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، شور مچ رہا ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن سویا ہوا ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ نوکری پہ جانا ہے، بارش کو نہیں دیکھے گا، گرمی سردی کو نہیں دیکھے گا، اور عالم بھی لگائے گا، دوسروں سے کہا مجھے جگہ دینا، میں ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ دنیا کا کام نہیں رکتا، کو پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا سی بہانہ ہو کرسی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، بازار میں پھرتا رہتا ہے، بیٹھتا بھی اٹھتا بھی ہے، نماز کے لیے تکلیف نہیں ہوتا، حالانکہ دگنا ثواب ملتا ہے اس شخص کو تکلیف میں جو نماز پڑھتا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک بیساکھیاں 2 پکڑی کھڑا ہے، بیساکھیاں رکھ کے سجدہ بھی کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا تم معذور ہے، تم کرسی پہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے نماز پڑھ۔ تو انہوں نے کہا نہ، اللہ کے سامنے شرم آتی ہے میں کرسی پہ بیٹھوں مسجد میں آ کے۔ اور پھر جو سجدے میں جو چیز نصیب ہوتی ہے، وہ کسی سجدے میں جب آپ ہوتے ہیں، آپ کا دل سجدہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے پھیپھڑے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے آنکھیں سجدہ، ساری دن ورزش کریں، آپ کے کو یہ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سجدے میں اور رکوع میں جب آپ جاتے ہیں، آپ کے یہ 33 موڑے ہوتے ہیں، سارے کھل جاتے ہیں، سب طرف خون جاتا ہے۔ اسی طرح جو سجدے میں جب جاتے ہیں آپ، تو ہر چیز جھک جاتی ہے اللہ کے سامنے۔ ایک سجدہ جو تو گزرتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس سجدہ جب سجدہ زمین پہ کرتے ہیں تو زمین کی جتنی چیزیں ہیں، مخلوقات ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں تو نے میرے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، مانگ جو مانگنا ہے مجھ سے، وسجد وقت رہے، سجدہ کر، اللہ کے قربت حاصل کرتے جاؤ۔ تو نماز کے یہ چیزیں دنیاوی نظر ہمیں پتہ نہیں ہے، اصل میں ایک علم نہ ہونے کی وجہ سے دگنی سزا ہوتی ہے۔ اگر علم انسان کے پاس ہو اور پھر اس پہ عمل بھی کرے، دوسروں کو عمل پہ ڈالے، تو اس کے اپنی ذریعہ نجات ہے، دوسروں کو بھی نجات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے اتنے دیں گے، تمہارے چاہنے پر نہیں دیں گے جتنا تم چاہو گے۔ لیکن من کان یرید الآخرہ، اور جو آخرت کا طلبگار ہے، آخرت چاہتا ہے اور مومن بھی ہے،
اللہ کہتے ہیں میں اس کا قدردان ہوں. سعیم مشکورا، وہ مومن ایمان بھی رکھتا ہے اور آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے. ہم آخرت کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں اور آخرت آ رہی ہے بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے. ہم آخرت کو دیکھتے ہی نہیں، ہم تو دنیا کو دیکھتے ہیں. دنیا کس طرح ہاتھ آ سکتی ہے؟ آخرت کے لیے جان مال وقت جب انسان قربان کرتا ہے اللہ اس پہ ہر چیز کو حکم دیتا ہے اس کی خدمت کرو، اس کی بات کو مانو. اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ولی اللہ لے لوگ ہوتے ہیں جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے، حضور کی اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کو بتائیں گے یہ دعا کر دیں جی میری فلاں تکلیف دور ہو جائے. اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا تابع دار ہے تو میں اسے دعا کرا لوں، تو حرج کوئی نہیں. آپ غیب سے کسی لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ فلاں کو تکلیف دور کر دے، فرشتے آمین کہتے ہیں. آپ کو کہتا ہے جی میرے لیے دعا کرنا، مکے جا رہے ہو مدینے جا رہے ہو، آپ پر وہ امانت ہے، اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتے آمین کہیں گے. آپ کو، آپ نے کسی کو سلام کیا جواب نہیں دیا، فرشتے آپ کو جواب دیں گے. یعنی ہر چیز فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو فرمایا آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہے. آخرت کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے لیے عمل اخلاص والا کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع والا کر رہا ہے. تو فرمایا اب ساجم مشکورہ. اور پھر من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن من کان یرید حرث الدنیا، اور دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے، دنیا چاہتا ہے، نؤتہ منہا ہم وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا مل جائے، دنیا اچھے کپڑے ہو جائیں، اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا مکان ہو جائے، اچھی بیوی ہو جائے، سارا کچھ دنیا کے لیے کر رہا ہے، جسم کے لیے کر رہا ہے، گرمی سردی سے اس کو بچا رہا ہے، رنگ برنگے کھانے کھا رہا ہے، طاقت آ جائے، یہ سب چیزیں جسم کے لیے کر رہا ہے، روح کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. روح بھی تو اس کو بھی غذا ہے، 5 وقت تو اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، روح کے غذا کے لیے بلاتا ہے، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بلاتا ہے. انسان کا تعلق صرف نماز میں جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ. 5 وقت اگر آپ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، آخرت کے سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے پڑھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ پڑھیں گے، تو وہ نماز دعائیں دیتی ہو جاتی ہے کہ اے اللہ جیسے اس نے مجھے سنوارا ہے اس کو بھی سنوار دے. سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا ہے، نکر پہنی ہوئی، مسجد میں بنین پہنی آ جاتا ہے، گندے کپڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے سگریٹ کی، مسجد میں گھس جاتا ہے، نہ مسواک کرتا ہے، نہ فرشتے متفرد کرتے ہیں، اس سے نزدیک نہیں آتے اس کے. یعنی من کان، قرآن کے اندر کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت کا لباس پہن کے رہو. وزیر اعظم تم بلائے گا بڑا اچھا لباس پہن کے، اللہ بلا رہا ہے تو گندا لباس پہن کے مسجد میں آ رہا ہے. اللہ بلا رہا ہے، اللہ نے دعوت دی ہوئی ہے. روٹی کھاتے ہیں آپ صرف ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن اللہ کو کونیاں تک دو، منہ بھی دو، کلی بھی کرو، ناک بھی صاف کرو، پاؤں بھی صاف کرو. میری ملاقات کے لیے آ رہے ہو، کم از کم یہ سارے احترام اللہ کی ذات عالی کے لیے ہیں. اللہ تعالی ہم کہتے ہیں جو مجھ سے مانگتا ہے، اور آخرت من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، مجھے بلا دیتا ہے، اعرض عن ذکری، مجھے میری یاد سے بلایا ہوا ہے، دنیا زندگی گزار رہا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں. گانا سننے سے سکون نہیں ملے گا اس کو، گانا سننے سے اور بڑھے گا، اس کا غم بڑھے گا. اور دنیا کی نمائش، دنیا کی زیب و زینت، سامان تو خرید سکتا ہے لیکن سکون نہیں خرید سکتا. دوائی خرید سکتا ہے، ڈاکٹر کو خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید. صحت اللہ کے پاس ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم مریض بنتے ہو شفا اللہ دیتے ہیں، اللہ کو شفا نہیں دے سکتا. وہ چاہے تو یعنی وہ چیز جو موت واقع کر سکتی ہے. میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، منڈے وہ شراب پیتا، سارے گندے کام کرتا تھا، کراچی کی بات ہے. ایک دن میں گیا اور اتنی بڑی داڑھی رکھی، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے. میں نے تیری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس نے کہا ایک مریض آیا پاگل، تو ان لوگوں نے کہا حاجی کہ یہ پاگل ہو گیا ہے تو اس کا کوئی ٹیکہ لگا دے، مر جائے، ہماری جان چھوٹ جائے. انہوں نے کہا 5 لاکھ روپے دو گے، اس نے نکال کے دے دیے. انہوں نے رات کو ٹیکہ لگایا، سب مریض ٹھیک ہو گیا. وہ بڑا خوش ہوا. اس کے رشتے دار کفن لے کر آئے تھے اس کو لینے کے لیے، بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. تو وہ فوراً اس کو خیال آیا کہ اللہ جن کو تو میں موت دے رہا ہوں تو ان کو زندگی دے رہا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں مسجد میں جا کے رویا، پیسے ان کو واپس کر دیے. وہاں تبلیغی جماعت والے آئے تھے، انہوں نے مجھے گھیر لیا اور اپنے ساتھ 3 دن رکھا، پھر میں 10 دن ان کے ساتھ رہا. تو مجھے اب پتہ چلا کہ زندگی تو یہ ہے، اللہ کی تابعداری والی زندگی ہے، اللہ کی وفاداری والی زندگی ہے، رسول اللہ کی اتباع والی زندگی ہے جس میں سکون ہے. باقی کسی چیز میں سکون نہیں ہے. دنیا کے سارے سامان لے آئیں سکون کے، لیکن کبھی سکون نہیں مل سکتا. تو فرمایا اس کے بعد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. من عمل، جو شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا،
ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، اور وہ زندگی کیا ہے کہ ہر چیز اس کو سکون عطا فرمائے گی۔ اب اولاد ہے نافرمان ہو گئی، بیوی نافرمان، پڑوسی دکھ دے رہا ہے، دکان پہ مال نقصان ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں خود نافرمان ہوں۔ ایک بزرگ گھوڑے پہ بیٹھے، اس نے گرا دیا، آپ وضو کر کے فوراً 2 نفر پڑھ کے گئے، اللہ آج مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے اس لیے یہ میرا جان میں میرا نافرمان ہو گیا۔ تو ہم خود نافرمان ہیں، ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، کرتے ہیں یہ کرو وہ کرو، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، بچہ ویسے ہی پنسل منہ میں لا کے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، بچے کو بیچتے ہیں جا خرید لیا سگریٹ لیا۔ یہ جو کام خود عمل نہیں کر سکتے تو بچوں کو کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، فرمایا من عامل صالحا من ذکر انثی، وہ مومن، اللہ کی ذات عالی کا اس کو یقین ہے، مومن ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کو مجھے اللہ پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں کمایا، کیسے خرچ کیا، علم کون سا پڑھا تھا، کتنا عمل کیا، یہ ساری چیزیں قیامت کو پوچھی جائیں گے ہر شخص سے۔ ہمیں قرآن پڑھیں، قرآن علم ہے، حدیث علم ہے، انگریزی کی کتابیں ساری بھر جائیں نا، کور پہ جا کر ساری پڑھو، RIT ریٹ CAT کیٹ مین پڑھتے رہو، کوئی گناہ نہیں بخشے۔ لیکن الحمد شریف پڑھیں، حدیث میں آتا ہے سرحانے میں جا کے کعبے کی طرف پیٹ کر کے اور منہ میت کی طرف کریں، الحمد پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں 3 دفعہ، اس کو ثواب بخشیں، وہ ثواب اس کو ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور وہ دعا کرتا ہے یا اللہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا اب تو بھی اس سے احسان کر۔ قبرستان سے گزر رہے ہیں، 100 قبریں ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا مانگی ہے، اب وہ سارے 100 سر کسی ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی۔ یعنی کتنا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ تو ہم اپنی موت بھولے ہوئے ہیں، ساری بات یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب زندگی 5 قسم کی ہوتی ہے، وقت اب ختم ہو گیا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں زندگی 5 قسم کی ہے۔ ایک زندگی ہے حیوانی زندگی، حیوان کی طرح زندگی گزارا، مرضی سے اٹھا، مرضی سے کھایا، مرضی سے سویا، جو کسی کی عزت نہ اپنی عزت کا خیال کیا، سب یہ حیوان بھی جب کسی کھیت میں گھس جاتا ہے ڈنڈے کھاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ حیوان کو بھی شعور ہے، عقل نہیں ہے، ہمیں عقل دیا ہے اللہ نے، عقل کے تحت اپنے آپ کو رکھیں اور عقل کو شریعت کے تابع رکھیں۔ یہ حیوانی زندگی ہے، انسان۔ اس کے بعد انسانی زندگی ہے، مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، انسان بھی ہے۔ انسان کا لفظ کے اندر 5 چیزیں ہیں، الف، نون، سین، پھر الف، پھر نون۔ الف سے مراد اللہ کو ماننے والا، نون سے مراد نبی علیہ السلام کو ماننے والا، آپ کی پیروی کرنے والا، سین سے مراد آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا، پھر الف امر بالمعروف کرنے والا، اور پھر آخر میں نہیں عن المنکر برائی سے روکنے والا۔ یہ انسان کے 5 لفظوں کے معنی میں آپ کو بتا دیں۔ یعنی انسان نہیں ہے جس کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، وہ حیوان ہے، حیوانی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری زندگی ہے انسانی، ہم مسلمان ہے، کوئی گناہ کرتا ہے چھپ کے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، چوری سے ہمیں وزر ظاہر الحیات دنیا، یعنی گناہ چھپ کے جو چوری سے کرتے وہ بھی چھوڑ دو، اور ظاہرہ کرتے وہ بھی چھوڑو۔ وزر ظاہر الحیات زندگی میں اندر انسان کچھ گناہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، جو اب سود کھا رہا ہے، کسی کو کیا پتہ سود کھا رہا ہے کہ نہیں، یا برا کام کر رہا ہے، کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں جو چھپی ہوئی بات ہے آنکھوں کے خیال میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کی، ویڈیو بن رہی ہیں، قیامت کے دن سامنے پیش کی جائیں گی، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور خود حساب کر کے کہاں جائے گا۔ یعنی کہے گا اس میں تو چھوٹی چیز اور چھوٹی سی چیز بھی لکھی ہوئی ہے اور بڑی سی بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ انسان قیامت کے دن بچ نہیں سکتا، یہ جاسوس ہے، ہمارا جسم ہمارا جاسوس ہے، قیامت کو یہ گواہی دیں گے۔ اب یہ انسان کو نامہ اعمال ملے گا، کہے گا اللہ یہ میرا نہیں ہے، اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، فرشتے اللہ منہ بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، اس کے معنی پڑھیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کا منہ بند کر دوں گا میں، اور پھر اس کے ہاتھ کہیں گے ہم نے فلاں وقت چوری کی تھی، فلاں وقت عورت کو ہاتھ لگایا تھا، فلاں وقت آنکھوں سے غلط دیکھا تھا۔ آنکھیں بولیں گی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ، تمہاری آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کانوں سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارے جاسوس ہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بولے گی، یہاں بیٹھ کے اس نے نیکی کی تھی، زمین بولے گی یہاں اس نے گناہ کیا تھا، ہم کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کا کیمرہ دیکھ رہا ہے، سارے کیمرے۔ ایک عورت تھی جو ایک پیر صاحب پہ عاشق ہو گئی، ان کو اپنی طرح مادہ کیا، انہوں نے کہا میں کیسے یہ گناہ کر سکتا ہوں۔ ایک جج اور 4 وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا نظر تو نہیں آتی، انہوں نے کہا قاضی جو جج ہے وہ اوپر دیکھ رہا ہے، وہ وکیل تیرے کندھے پہ بھی 2 بیٹھے ہیں، میرے بھی بیٹھے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ لکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ جا رہے تھے،
راستے میں بھوک لگی، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اسے کہتے ہیں ایک بکری ہمیں ذبح کر دو، کھانی ہے، بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تو چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں، تو مالک کو میں کیا جواب دوں گا؟ کہنا بھیڑیا آپ نے کہا اسے کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھیڑیا تو کھا گیا میں کہہ دوں گا، لیکن وہ اوپر جو اللہ جو دیکھ رہا ہے، ایمان بنا ہوا تھا ان لوگوں کا۔ ایمان جب بن جاتا ہے نا انسان کا، تو پھر سب سے قرآن بھی سمجھ آئے گی، نیکی کی سمجھ آئے گی، برائی کی سمجھ آئے گی۔ ایمان نہیں ہے، شیشے کے اوپر دوائی پہ لکھا ہوتا ہے اتنے اجزاء، اندر اس کو کچھ نہیں ہوتا، دھوکہ، ہر بات میں دھوکہ۔ شاید خالص نہیں ملے گا، دودھ خالص نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان خالص نہیں ہے ہمارے اندر۔ جب ایمان خالص ہوتا ہے ہر چیز خالص ملے گی۔ اب ایمان کیا؟ اللہ کی ذات عالی کا یقین کہ اللہ میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو رزق مجھے لکھا ہے مجھے ضرور ملے گا، سوتے ہوئے اٹھا کر دے گا، اور نہیں ہے تو میرے ہاتھ میں گلے سے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ تو تیسری زندگی ہے ایمانی زندگی۔ ایمانی زندگی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، پتھر پڑا ہوا راستے میں ہٹا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کانٹا کسی کو چوب نہ جائے ہٹا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نیکی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے ایمانی زندگی۔ اس کے بعد آتا ہے احسانی زندگی۔ احسانی زندگی کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان۔ احسان کا معنی کیا ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ طاقت نہیں ہے تجھ میں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا معنی احسان ہے۔ یعنی ہر عمل کریں نیک کرتے وقت خیال ہو، گناہ کرتے وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں احسانی زندگی۔ اور پانچویں زندگی ہے وحدانی زندگی۔ وحدانی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نظر نہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نظر ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے اعلان کیا دفاعی فنڈ کے لیے، سب نے چندہ لایا، حضرت ابوبکر صدیق سارا گھر لپیٹ کے لے آئے اور ٹانٹ کے پہن کر کانٹوں سے اس کو جوڑا۔ فرشتے آئے، دیکھا ان کا لباس بھی وہی ہے جو ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ تم وہ لباس پہنو جو صدیق نے پہنا ہے۔ اور ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہ مجھے اللہ اللہ کا رسول بات سمجھ۔ حضرت عمر مقابلے کے لیے آدھا گھر لے کے آئے، کہنے آج میں نمبر لے جاؤں گا صدیق سے۔ پوچھا تو صدیق تو سارا گھر لے آئے، کپڑے بھی اتار کے دے دی۔ یہ وحدانی زندگی ہے کہ خدا اور رسول کی خاطر یہ نہ دیکھو بچہ ہے غلطی کر رہا ہے، نہیں، اس کو لمبی کرو، اپنی اولادوں کو نصیحت کرو، اولادوں کو سمجھاؤ، سیرت کی کتابیں ان کے سامنے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے سناؤ کہ دیکھو اب کامیاب زندگی یہ ہے، ایک مال زیادہ ہو جانا ہے، عہدہ بڑا ہو جانا ہے، یا کوئی دنیا کی بڑی نعمتیں مل جانا ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے موت کے وقت روتا ہے، فرشتے اس سامان جو ہوتے ہیں سامنے کرتے ہیں اس کو روتا ہے کہ میں ساری زندگی ضائع کر دی، مال اکٹھا کرتا رہا، آج مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک شخص ہے مر رہا ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، ان سے کہتا ہے میں تمہارے لیے بڑی محنت کی، کوشش کی، تمہیں پالا پڑھایا سا، آج تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ ایک کہتا ہے تم مرے گا تو فوراً نکل جاؤں گا یہاں سے، دوسرے نے کہا قبر تک جاؤں گا، تیسرے نے کہا قبر کے اندر تیرے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کون سا اچھا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کہتا ہے قبر میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ فرمایا سنو پہلا مال ہے، مرتے ہی دوسروں کو بس چلا جاتا ہے، اور دوسرے رشتہ دار ہیں جو قبر تک ساتھ دیتے ہیں، اور تیسرے اعمال ہیں جو تمہارے اچھے اعمال نیک اعمال قبر میں جائیں گے، اور برے ہوں گے تو سانپ بچھو کی طرح آپ کو کاٹیں گے، اور نیک عمل ہوں گے تو فرشتوں کی شکل میں آپ کے کہیں گے ہم تمہارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچائے، اور اپنی زندگی کو ہم خیال کریں یہ پگھل رہی ہے، دوبارہ آج کا دن دوبارہ زندگی میں نہیں آئے گا۔ ہر روز ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے شام کو مراقبہ بھی کریں، توبہ بھی کریں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر